صاحب یہ دور حاضر میں علماء کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کی رکاوٹ میں اس طرح کے سیٹھی ہے یا اس طرح کے لوگ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے یا اقتدار ہے، تو علماء کے لیے ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ وہ ان لوگوں کے محتاج نہ رہیں، استغنا حاصل ہو جائے علماء کو ان لوگوں کی، کیونکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے مدارس ہیں، ادارے ہیں، یہ لوگ یہ سب چلاتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ رکاوٹ آ جاتی ہے، علماء کو چپ ہونا پڑتا ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے، ورنہ تو اس وقت علماء کو کیا کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ اس طرح کے سیٹیوں سے وہ استغنا حاصل کر لیں۔ اچھا، علماء کے لیے اس کی اجازت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور دوسری آیت ملا کر یہ دو آیتیں پڑھ لیں سورہ آل عمران کی، ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھ لیں، اور اول آخر 5 بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ خاص عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ استغنا عطا کر دے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس نے سب کو غنی نہیں کیا، سب کو محتاج بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ عطا کر دیا، کسی کو کچھ۔ اب وہ کریم ہے اور وہ حکیم ہے، ہاں وہ حکمتیں ہیں اس کی بے شمار۔ جہاں علماء مجبور ہوتے ہیں وہ بھی اس کی حکمت ہے، جہاں کفار کے 10 نگر مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی حکمت ہے، جہاں فجار کے ہاتھوں مومنین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی حکمت ہے اس کی۔ اب اس کی حکمتیں سمجھنے کے لیے تو دیدہ بینا چاہیے، تو جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، ہاں جانے دیں، کیا بیچ میں دخل کرنا۔ ہاں ذاتی حیثیت میں اس سے غنا حاصل ہو جائے۔